نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو منہ جس شخص کے ہوتے ہیں وہ لعنتی ہوتا ہے. دو منہ. یا رسول اللہ دو منہ کس کے ہوتے ہیں؟ فرمایا ایک کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے تیرا ہوں، پلٹ کے دوسرے کے پاس آتا ہے تو اسے کہتا ہے میں تیرا ہوں. سب کا بنا رہتا ہے. کچھ لوگوں کو شوق ہے سارے مجھے اچھا کہیں. کیوں تجھے سارے اچھا کہیں بھائی؟ وجہ بالکل نہیں کہنا چاہیے، بالکل نہیں. اگر سارے لوگ رب رسول کے بارے میں معاذ اللہ درست نہیں ہے، بڑے کافر نہیں پائے جاتے دنیا میں؟ اتنی بڑی ہستیوں پر جب دنیا کا اجتماع مکمل نہیں ہو سکا تو نے یہ کیسے دعویٰ کرنی سارے مجھے صحیح کہے؟ کیوں تو اس چکر میں ہے؟ ساروں کا صحیح کہنا ضروری نہیں، تیرا صحیح ہونا ضروری ہے. لوگوں کا تجھے صحیح سمجھنا ضروری، وہی تیرا صحیح. بولیے تیرا صحیح ہونا. مکہ تو سارا مخالف تھا، عرب تو سارا مخالف تھا. اب اگر بات یہی ہوتی تو پھر ابو بکر صدیق کو چاہیے تھا نا جدھر سارے جا رہے ہیں ادھر جاتے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ میرا ضمیر کیا کہہ رہا ہے. اندر دیکھے، اندر سینوں کے راز جو چھوئے، پتہ ہے صحیح کیا. کیوں جھوٹ کی زندگی گزارتے ہیں؟ کیوں دوگلا پالسی سے وقت گزارتے ہیں؟ کیوں ہم اس طرح کرتے ہیں؟ اندر دیکھیں، اندر جھانکے. اندر گواہی دیتا ہے آپ کا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے. اندر سے پوچھیں. میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے آگ آل یاسر پر اسی طرح ٹھنڈی ہو جا جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو. میں کیسے عرض کروں، اتنی بڑی ہستیاں ہم نے چھپا لی، لوگوں سے ذکر ہی نہیں ہوتا، لوگ مطالعہ ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے. اتنا بڑا آدمی. اب میں اگلی بات کروں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے. ساری دنیا کو جنت میں جانے کا شوق ہے نا، تو نبی کریم فرماتے ہیں جنت کو بھی شوق ہے کہ چار بندے کبھی آ جائیں نا. حضور کون سے؟ فرمایا ایک علی ابن ابی طالب، ایک سیدنا مقداد، ایک حضرت سلمان فارسی، اور چوتھے سیدنا عمار ابن یاسر. جنت کو شوق ہے کہ کبھی آ جائے نا. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. اتنے بڑے لوگ کہ جنت کا شوق ہے. جنت کا، جنت کہتی ہے مالک ان کو بھیجنا. کیسے لوگ ہوں گے؟ حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں کسی وجہ سے نا میری ناراضگی ہو گئی، حضرت عمار ابن یاسر کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی تو میں نے ڈانٹ دیا. حضرت عمار ابن یاسر نے کریم محبوب علیہ السلام کے حضور میری شکایت کر دی. فرماتے میں حاضر بارگاہ ہوا، محبوب نے گردن مبارک جھکا رکھی تھی. جیسے ہی مجھے باریابی ہوئی، سلام عرض کیا تو محبوب نے نگاہ اٹھائی، پوچھا نہیں. اس پوری روایت میں یہ نہیں ملے گا کہ حضور نے پوچھا ہو کہ بات کیا ہوئی تھی. نبی پاک نے فرمایا خالد ایک بات یاد رکھنا، جس نے میرے عمار سے بغض رکھا نا اسے اللہ کی دشمنی مول لینی پڑے گی. اللہ کی دشمنی. اتنا بڑا آدمی کہ ان کی ناراضگی رب کی ناراضگی بن گئی. لیکن ملنگوں تلنگوں باباؤں کے اس منانے والی قوم، وہی دن ایسا بھی تو آئے نا کہ ہمارے گھر میں سیدنا عمار ابن یاسر کے لیے کچھ دعا کا اہتمام ہو، کچھ ان کے لیے کسی چیز کا بندوبست ہو. کوئی ایسا دن بھی تو آئے نا سیدنا سلمان فارسی کی یاد منائی جائے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا ذکر کیا جائے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا ذکر کیا جائے. گلی گلی میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ کہ ان کا بھی منا رہے ہو جن کا نہیں منانا چاہیے. ہر نکڑ میں دربار اور ہر گلی میں مزار اور ہر ایک کا عرس. نیرنگیے سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے، جو اس رستے کے مسافر نہیں تھے، منزلوں پر پہنچ گئے. اور اتنا بڑا شخص جس کے بارے میں میرے کریم رسول فرمائے
کہ اگر یہ ناراض ہو جائے تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے. اگر اس سے کسی نے عداوت رکھی تو اس نے اللہ کی دشمنی کو مول لیا. اتنا بڑا آدمی. حضرت سیدنا عمار ابن یاسر، جو آیت میں نے قرآن مجید کی پڑھی ہے سورہ نحل سے، یہ بھی حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان کو کفار نے گھیر لیا، مارنا پیٹنا شروع کیا، آپ کو بھی، آپ کے بھائی کو بھی، آپ کی والدہ کو بھی، آپ کے والد کو بھی. اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، زخم پہ زخم کھا کے جی خونے جگر کے گھونٹ پی اور آہ نہ کر لبوں کو سی. یہ عشق ہے، کوئی دل لگی نہیں. یہ آزمائش حسن ہے. اگر کسی کو راہ خدا میں آئے تو سیدنا عمار ابن یاسر کی والدہ کو اس طرح مارا کہ ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی، دوسری کے ساتھ باندھ دی، اور پھر ان کو نیزے مارے حتیٰ کہ 2 حصوں میں کٹ گیا وجود. اور وہ باہمت خاتون درد سہتے سہتے اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئی. پھر ان کے والد کو شہید کیا. کس کے لیے؟ کس کے نام پر؟ کس وجہ سے؟ پھر ان کے بھائی کو شہید کیا. پھر جناب عمار ابن یاسر وہ سخت صدمے میں تھے، پھر ان کو مار رہے، پھر ان کو مجبور کیا کلمات کفر کہنے کے لیے. ان کے منہ سے نکل گئے، انہوں نے ایسے کلمات کہہ دیے جو معاذ اللہ کفریات تھے. اب اتنا زد و کوپ ہوا، تکلیف دی، بول دیا انہوں نے. لوگ دوڑے گئے نبی کریم کی بارگاہ میں، عمار تو معاذ اللہ کافر ہو گئے. بات بتانے والے نے تو بات بتا دی، پر جو جواب آیا وہ بڑا نرالا تھا کہ حضور اس نے کفر کیا ہے. محبوب فرمانے لگے خاموش ہو جا، عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان ہی ایمان ہے. فرمایا ایمان تو اس کے خون کے اندر، اس کے وجود کے اندر، اس کے لہو کے اندر، جسم کے اندر سرایت کر گیا ہے ایمان. اور جس کے سینے میں، گوشت میں، لہو میں سرایت کر جائے وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ انہوں نے مجبوراً یہ کہا تھا، پھر وہ خود دوڑے ہوئے آئے، عرض کی یا رسول اللہ پتہ نہیں کیا حال کر دیا کہ میرے منہ سے کلمات نکل گئے. محبوب فرمانے لگے تو کلمات کی چھوڑ، دل کی بتا، دل کی بتا، تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ دل تو ہر لمحے کے لیے ایمان پر مطمئن ہے. تو محبوب نے فرمایا کوئی بات نہیں، پھر جان بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑے تو حرج ہے. کوئی ڈٹ جائے نہ کفر کرے تو اعلیٰ شہید ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کسی نے مجبور ہو کر صرف زبان سے یہ کلمات کہہ دیے تو حرج ہے. حضرت عمار کا مسئلہ تھا نا، ایک ایماندار کا مسئلہ تھا نا. اور بندہ وہ ہے جس کی رضا رب کی رضا، جس کی ناراضگی رب کی ناراضگی. تو سرکار نے تو بیان کاری دیا، لیکن میرے مالک نے کرم فرمایا اس بات کا قرآن میں بیان فرما دیا. سورہ نحل دیکھیے، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہا، مگر وہ جو مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. مطمئن بالایمان، دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن مجبور کر دیا جائے اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر، تو اس بندے پر کوئی حرج ہے؟ ہاں، حرج کس پر ہے؟ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جس کا سینہ اگر کفر کے لیے کھل گیا، مرتد ہو گیا اور جان بوجھ کر کفر کیا، تو فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے غضب کے سزاوار ہیں. اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. لیکن جو مجبور کیا جائے
معنی کیا ہے اس آیت کا؟ معنی کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت عمار کے بارے میں آئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ رب فرماتا ہے عمار نے کفر نہیں کیا، وہ مجبور کیا گیا تھا۔ اس کی گواہیاں اللہ کا قرآن بیان کرے۔ کیا وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے نام پر جان واری جائے؟ میں بڑا شروع سے مجھے عقیدت ہے سیدنا عمار ابن یاسر، بڑی شروع سے۔ موضوعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہر عنوان پر بات کرنا کئی دفعہ آسان نہیں ہوتا۔ اتنی عقیدت ہے، میں نے تو اپنے بیٹے کا نام بھی عمار رکھا ہے فیض و برکات لینے کے لیے۔ اتنے بڑے لوگ، ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی خوبصورتیاں، یہ المعجم الاوسط کے اندر حدیث ہے۔ ذرا یہ انداز دیکھیے، بندہ سادہ ہے، کافر مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بظاہر لباس بڑا سادہ ہے، تو ذرا کریم کے لفظ تو دیکھنا، یہ ذرا عطا کرنے کا رنگ تو دیکھنا، یہ حضور کے دینے کا، نوازنے کا، رحمت کرنے کا انداز تو دیکھنا۔ حضور فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہیں کمبل پوش سادے لوگ کہ عام لوگ انہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن وہ اللہ کو قسم دے دینا، رب ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ یہ لفظ کہتے کہتے جب گویا صحابہ کی پوری توجہ ہو گئی تو حضور فرمانے لگے وہ رب کو قسم دے دینا، قسم، اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے۔ اور فرمایا ان میں یہ میرا عمار ابن یاسر بھی ہے۔ یہ اللہ کو کبھی قسم دے دینا، میرا عمار کبھی کہہ دے کہ مالک تجھے قسم ہو، میں وہ کریم میرے عمار کی قسمیں پوری کر دیتا۔ کمبل پوش سادہ، اور انداز یہ کہ نرالے لوگ، اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، ماں قربان کر دی حضور کے نام پر، باپ قربان کر دیا، بھائی قربان، جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دیکھاں تے شاد ہو جا، اس سے دل دہن فساد سارے، دل بر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے آباد تے رہو وسدا، تے جدو کرے برباد، جدو کرے برباد ہو دو، برباد ہو جا۔ مارو مینو مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لے آواں، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے، ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، بھائی چلا گیا، وطن چھوڑ کے مدینے آ گئے، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے ڈاواں۔ اس سکھ کا کیا کرنا ہے؟ جس سکھ میں اللہ رسول نے کہا تیرے لیے دکھ بہتر ہے تو بس ٹھیک ہے، سے ثبوت نہ پوچھو میں تھو نظر کرم کا دھوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے، اے غیر نہ جانے کوئی، یہ تو راز کی بات ہے۔ فرمایا یہ ہے وہ عمار، یہ کبھی قسم دے دے تو اللہ قسم بھی پوری کر دیتا ہے۔ اور پھر دلیر آدمی، پتہ ہے کتنی عمر پائی ہے؟ کچھ نے لکھا ہے 91 سال، کچھ نے لکھا 93 سال، کچھ نے لکھا 94 سال، اور آخری وقت بھی لڑتے ہوئے شہادت ہی قبول کی ہے۔ ہاں، عشق سچا ہو تو رب بڑھاپے میں بھی جوانی دے دیتا ہے۔ 94 سال کا بزرگ کیا اتنی ہمت رکھا کرتے ہیں کہ وہ میدانوں میں نکلے؟ لیکن جناب عمار ابن یاسر آخری دم تک جنگ یمامہ میں گئے، ختم نبوت کے محاذ پر جہاد کرنے۔ جنگ یمامہ میں کچھ کھلبلی مچ گئی، کچھ لوگ ادھر ادھر ہٹنے لگے تو حضرت عمار ابن یاسر دوڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ وہ کہا کدھر جا رہے ہو سارے؟ ادھر آؤ، میں عمار ابن یاسر ہوں، میدان چھوڑ کے نہیں جانا، واپس آؤ۔ لوگوں کو ان کی بات سے ڈھارس ہوئی، فرمایا آؤ سارے مل کے حملہ کرتے ہیں، اللہ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا۔ اس جنگ میں ان کا ایک کان کٹ گیا، کافر نے تلوار ماری تو ایک کان کٹ گیا۔ ایک شخص نے تانا دیا۔ میں اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں
کبھی تانوں کا مزہ بنا لو نا. یہ کوئی بندہ کہو مولوی صاحب تو کس وجہ سے کہہ رہا ہے؟